کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سوشل ٹائز اپنے ملک کے ساتھ اور آپ کے اکنامک ٹائز اپنے ملک کے ساتھ وہ کس طرح ہیں. تو اراؤنڈ 3 to 4 اسٹیپس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یس اٹ از کوائٹ کاسٹلی کیونکہ پاکستان کا جو روپے کا ویلیو ہے وہ نیچے ہو گیا ہے بہت زیادہ. یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکسی چلائیں گے یا کہیں پہ ویٹر لگ جائیں گے تو بجائے یہ کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے پاکستان میں ہی. رجحان آج کل یہ ہے کہ انفلکس بہت بڑھ گیا ہے اور کیونکہ ہماری اکنامیکل کنڈیشن اور انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی پیسے ہیں والدین کے پاس وہ لگا رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو مینلی جو مارکیٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یو کے ہے. تو بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. کینیڈا کے لیے بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں, آسٹریلیا کے لیے بھی کر رہے ہیں, لیکن لاسٹ 2 to 3 ایئرس میں یہ اسٹوڈنٹ کا جو انفلکس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر رفلی بات کی جائے تو ہمیں تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے مارکیٹنگ کیمپینز چلتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈز آتے ہیں یا مارکیٹنگ جو رسپانس ہوتا ہے تو وہ پہلے آتا تھا 200 250. اب جو ہے دے آر مور انٹرسٹیڈ, سو وی آر گیٹنگ اراؤنڈ 750 800 ریپلائز ہمیں آ جاتی ہیں. تو لوکنگ ایٹ اٹ اٹس مینی فولڈس بڑھا ہے, تقریباً 3 to 4 فولڈ یہ بڑھا ہے. اگر پہلے 20% تھا, I would say it has reached to 80%. A lot of people wants to go actually. نہیں, سب کو ویزا نہیں ملتا, پرووائڈیڈ کہ آپ کے 2 چیزوں کو بیسیکلی ویزا آفیسر دیکھتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سوشل ٹائز اپنے ملک کے ساتھ اور آپ کے اکنامک ٹائز اپنے ملک کے ساتھ وہ کس طرح ہیں. اگر یہ دونوں اسٹرانگ ہوں تو دین دے ول الاؤ. اب سوشل ٹائز میں یہ آتا ہے کہ کیا آپ کی فیملی ہے یہاں پہ, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, اور آپ کا آپ کی کوئی جائیداد ہے, یہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اکنامک ٹائز جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بینک بیلنس کیسا ہے, آپ اپنا ایجوکیشن جو فنڈ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا پھر آپ اس کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ یور جرنی وائل یو آر اسٹڈیئنگ دیئر, کین یو افورڈ یور سیلف اور ناٹ. یہ 2 چیزیں جب آپ ویزا آفیسر کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, یو آر موسٹ لائکلی گوئنگ ٹو گیٹ ویزا. اسٹوڈنٹ کا جو یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو بی اپرووڈ فرام دا یونیورسٹی. یونیورسٹی سے آپ کو اپروول آنا چاہیے. جب انکنڈیشنل لیٹر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ اب ہمیں اور کوئی کنڈیشنز آپ کے تھرو نہیں چاہیے. آپ کا IELTS یعنی انگلش ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے, آپ کے ڈاکومنٹس بھی ٹھیک ہیں, اب آپ پیمنٹ کریں. تو اسٹوڈنٹ پیمنٹ کر دیتا ہے اور وہ انیشلی پیمنٹ جو ہے 5,000 سے 8,000 پاؤنڈس تک ہوتی ہے, جو پاکستانی آپ تقریباً 20 لاکھ سے تقریباً 25 لاکھ یا 30 لاکھ تک آپ انیشلی اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں. وہ آپ کو کیش لیٹر بھیج دیتے ہیں جو ایکسیپٹنس لیٹر ہوتا ہے. پھر وہ جو ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ آپ پھر ایمبیسی کو دیتے ہیں. along with you fill the forms. ایمبیسی کے جو فارمز ہیں وہ بھی آپ فل کرتے ہیں آن لائن, اور اس کے ساتھ آپ اپنا ہیلتھ انشورنس بھی کور کرتے ہیں, ہیلتھ انشورنس کا پیمنٹ بھی آپ کرتے ہیں. تو اراؤنڈ 3 to 4 اسٹیپس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یس اٹ از کوائٹ کاسٹلی کیونکہ پاکستان کا جو روپے کا ویلیو ہے وہ نیچے ہو گیا ہے بہت زیادہ. تو آج سے 4 سال پہلے اگر کوئی بندہ 40 لاکھ روپیز دے رہا تھا to afford all his studies and his supporting fund, وہ اب ڈبل ہو کے 80-90 لاکھ تک چلا گیا ہے. تو اٹس اباؤٹ 3 to 4 اسٹیپس ایکچولی. جھوٹ تو بالکل ہی نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ اگر اس میں پکڑا گیا کوئی اسٹوڈنٹ تو اس بیچارے کا تھرو آؤٹ کیریئر امیگریشن ہسٹری تو اس کی بہت زیادہ خراب ہو گئی. یعنی کہ وہ 10 سال آپ کو بین لگا سکتے ہیں, اور پھر اگر آپ in the future you want to go or visit or travel اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو کبھی بھی امیگریشن میں چانسز نہیں لینے چاہیے. یہ ضرور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ اپلیکیشن فل کرتے ہیں
اس میں آپ کا نام غلط نہ ہو، آپ کا ڈیٹ آف برتھ غلط نہ ہو، آپ کا ایڈریس، یونیورسٹی کے جو ڈیٹیلز آپ کو انہوں نے بھیجی ہوں وہ ٹھیک ہوں، آپ کے ڈیٹس کب آپ جوائن کر رہے ہیں، کب آپ نے نکلنا ہے انگلینڈ سے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات اگر غلطی ہو جائے ایمبیسی پوچھ بھی لیتی ہے ای میل کے تھرو، لیکن یو ہیو ٹو بی پرٹیکولرلی ویری کیئرفل. اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ کنسلٹنٹ کے تھرو کریں کیونکہ وہ ان چیزوں کے ساتھ عادی ہوتے ہیں، دے آر یوز ٹو اٹ اینڈ دے فل دا فارم مور پروفیشنلی فار یو. لیکن اگر آپ خود بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ہارم نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اگر ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے جائے اور وہ وہاں پہ یا اسائلم کلیم کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں اسٹڈی نہیں کرتے، تو ان کا لائف اسٹائل جو ہے وہ یہاں سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. آئی مین یہاں سے اگر ایک بچہ اوبیسلی یو کے جائے گا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو آپ نے بیچلرس تو کیا ہے ڈیفینیٹلی. تو اگر دین اف یو ریزورٹ ٹو سم تھنگ وچ از بلو یور لیول، یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکسی چلائیں گے یا کہیں پہ ویٹر لگ جائیں گے، تو بجائے یہ کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے پاکستان میں ہی اور یا کسی ملک میں بھی جہاں کے آپ باشندے ہیں، وہ آپ اپنا لائف اسٹائل اور نیچے گرا دیتے ہیں. اور اس سے ملک کی بدنامی تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں بھی زیادہ اب پریشر پڑے. وہ خود بھی بہت اکنامکلی اتنے اچھے بھی نہیں رہے جس طرح تھے. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو ایوری بڈی جو بھی اسٹوڈنٹ ہو کہ وہ اپنا گول جو ہے وہ ایجوکیشن ہی رکھے، بجائے یہ کہ وہاں پہ جانے کے لیے اور صرف دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ اس کو پتہ نہیں کیا ملے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے. لیکن your aim should be higher than applying for these asylums and everything. اسٹوڈنٹ کے لیے صرف 20 hours الاؤڈ ہے کہ وہ صرف 20 گھنٹے کا ویکلی. تو منتھلی تقریباً 80 hours ہو گئے. لیکن اس جاب سے جو آپ کو پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے، اس سے آپ صرف اپنا کرایہ دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں، آپ اپنا فوڈ ایکسپینسز کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریولنگ اور اپنے کپڑے لے سکتے ہیں. تو جو رہن سہن ہے وہ تو آپ کر لیں گے، لیکن آپ اپنا ٹیوشن فیس کبھی بھی نہیں اس سے بنا سکتے کیونکہ ٹیوشن فیس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس خیال سے جا رہا ہے کہ میں انیشیل پیمنٹ کر دوں اینڈ دین آئی میک منی اوور دیئر ان دا یو کے، وہ اسٹڈیز کے ساتھ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اس طرح جو بچے جاتے ہیں نہ وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں، ان کی ڈگری بھی نہیں کمپلیٹ ہوئی ہوتی، اینڈ دے کم بیک. تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان سے آپ کم از کم اپنا ٹیوشن فیس مکمل کر کے جائیں. پہلے اس طرح تھا کہ اگر آپ بیچلر کی ڈگری کر رہے ہیں یا ماسٹرز کی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ فیملی بھی لے کے جا سکتے ہیں جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں. لیکن اس کے بعد اس یو کے پارلیمنٹ میں اس بات پہ بہت ڈبیٹ ہوئی کہ یہ جو اسکیم ہے ڈپینڈنٹ لانے کا، اس سے یہ بہت ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ اسٹوڈنٹس پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، خاص کر یہ جو ٹیریٹری ہے، اس سے اپنی فیملی کو بھی لے کر چلے جاتے تھے اور پھر وہ واپس نہیں آتے تھے تو ان پہ بھی پریشر بہت بڑھ جاتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یورپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک پرٹیکولر یونیورسٹی کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ اس میں وہ پرٹیکولر کورس ہوتا ہے. وہ کورس کمپلیٹ کر کے وہ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں یا وٹ ایور. لیکن ہمارا جو مین کانسیپٹ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا وہ یہ ہے کہ میں پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے نکل جاؤں اور میں صرف وہاں پہنچ جاؤں. تو یہ سروے بھی آ چکی ہے برٹش کاؤنسل کی کہ دا مین پرپز از ٹو سیٹل ڈاؤن ان دا ویسٹ رادر دین گوئنگ آفٹر اے کورس. اچھا انیشلی تو تقریباً آپ کا 20 سے لے کے 30 لاکھ روپیز تک آپ انیشلی پے کرتے ہیں، جس میں آپ یونیورسٹی کو بھی ڈپازٹ دے دیتے ہیں، انیشل ڈپازٹ، اور آپ اپنا ہیلتھ انشورنس بھی کر لیتے ہیں. اب یہ میں ماسٹرز کی بات کر رہا ہوں، ماسٹر ایجوکیشن جو ماسٹر کے لیے اسٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے، اس میں آپ اپنا ہیلتھ انشورنس بھی دیتے ہیں، اس میں آپ اپنا اپنا اپلیکیشن کی پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور آپ اپنا ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ 30 لاکھ تک آپ کا انیشلی تو آتا ہے. پھر ایمبیسی یہ چیک کرنا چاہتی ہے، آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ جو ریمیننگ فیس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور 1 سال کے لیے جو آپ وہاں پہ رہیں گے یو کے میں اس کی بھی آپ کے پاس تقریباً 11,000 پاؤنڈس تک یہ بھی آپ کے ساتھ پڑا ہو.
یہ جب آپ کل ملاتے ہیں تو 30 لاکھ تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 70 لاکھ تک آپ کو بینک میں دکھانے پڑتے ہیں آج کل کے ریٹ کے ساتھ، 70 لاکھ. سو اراؤنڈ 1 کروڑ روپیز تو آپ کا ٹوٹل خرچہ آتا ہے اس پہ.